محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ صحابہ ہیں وہ کافروں پہ تو بہت سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے یا سجدے کی حالت میں ہوں گے، اور یہ رکوع اور سجدے ان کی طرف سے جو اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یبتغون فضلا من اللہ، کہ وہ اللہ ذوالجلال کے فضل کے مستحق ٹھہرائے جائیں، ورضوانا، اور کسی طریقے سے اللہ ذوالجلال کی رضا مل جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پہ آپ کو نشان نظر آئیں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، عبادت کی یہ لگن، یہ محبت، یہ تڑپ، یہ ذوق اور شوق، اس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ان کا بیان کیا گیا. تو جن ہستیوں کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں بھی کیا گیا ہو، ان ہستیوں کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرنا یہ پہلا ادب ہے. ان ہستیوں کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرنے کی ایک تیسری وجہ ہے کہ روئے زمین میں ان سے بہترین لوگ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے بعد پیدا ہی نہیں کیے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 2651 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 6422. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس خیر، کون ہے وہ خوش نصیب جو روئے زمین میں سب سے بہترین لوگ ہیں؟ قال قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، روئے زمین میں بسنے والے انسانوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو میرے دور کے لوگ ہیں، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے. پھر ان کے بعد آنے والے تابعین، پھر ان کے بعد آنے والے تبع تابعین. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے عہد کے لوگ کائنات میں سب سے بہترین لوگ. اس لیے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ رحمتا واسعہ الاستیعاب میں بیان کرتے ہیں، فَهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَخَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے بہترین امت اور سب سے بہترین عہد میں بسنے والے وہ صحابہ ہیں. ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل وثناء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عدالت ثابت ہو چکی ہے کیونکہ ان کی تعریف اللہ ذوالجلال نے کی ہے، اور ان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ولا اعدل ممن ارتضاه اللہ لصحبة نبیہ ونصرته، دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی عادل نہیں ہو سکتا کہ جن ہستیوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال راضی ہو گئے کہ یہ ہوں گے میرے محبوب کی صحبت اختیار کرنے والے اور ان کے مددگار، ان کے لیے دست و بازو بنے گے. ولا تزکیۃ افضل من ذلک، اور دنیا میں اس سے فضیلت والا کوئی تزکیہ نہیں ہے. ولا تعدیل اکمل منها، اور اس سے بڑی تعدیل کسی کے بارے میں یہ مثبت کمنٹس جو ہیں جو اللہ ذوالجلال نے اور ان کے محبوب نے دیے ہیں، یہ کسی اور کے نصیبے میں ہو ہی نہیں سکتے.
ان ہستیوں کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرنے کی ایک چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور آپ کی صحبت میں گزری ہوئی ایک گھڑی انسانیت کی پوری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 162، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو، فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ، تم میں سے اگر ہر کوئی پوری زندگی عبادت کرے، اس کے مقابلے میں کسی صحابی نے اس کے مقابلے میں جس صحابی نے ایک گھڑی بھی اللہ کی رسول کے ساتھ گزاری ہے، یہ ایک گھڑی اس کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ بلکہ سنن نبی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں 4650، لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يغبر فيه وجهه خیر من عمل احدكم عمرا ولو عمر عمر نوح، کسی بھی صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہونا، کسی صحابی کی موجودگی ایسی جگہ پر کہ جہاں گرد اڑی اور ان مبارک چہروں پہ آ گئی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے چلتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، یہ ایک گھڑی، یہ ایک مرتبہ حاضری، اس کے مقابلے میں کسی کو عمر نوح عطا کی جائے اور وہ ساری کی ساری زندگی اللہ ذوالجلال کی عبادت میں لگا دے تو پھر بھی اس ایک گھڑی کی اور ایک حاضری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لموقف احدهم ساعة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیها، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا ایک گھڑی کے لیے، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ان ہستیوں کا پہلا ادب یہ ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف کیا جائے، ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرنے کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے معمولی عمل کی بھی اتنی قدر و قیمت ہے کہ انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2540، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4658، صحیح الجامع کی روایت ہے 7310، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دے، اور صحابہ جنہوں نے ایک مد، یہ دونوں ہاتھ بھر کے یا ایک مٹھی بھر کے اللہ ذوالجلال کی راہ میں جو خرچ کیے،
تو اس معمولی سے صدقے کے برابر احد پہاڑ کا سونا بھی نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر جو ان کی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے درمیان شروع ہوئی، صحیح الجامع کی روایت ہے 3386 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1923، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، تستطیلون علینا بأیام سبقتمونا بها، آپ ہم سے پہلے مسلمان ہوئے، آپ ہم سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے والے ہیں، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ افضل ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعونی اصحابی، میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفقتم مثل احد او مثل الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالهم، اگر تم احد پہاڑ جتنا یا پہاڑوں جتنا سونا بھی خرچ کر لو تو ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سیدنا خالد بن الولید، وہ بہادر اور جرار جرنیل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جلیل القدر صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ابتدائی اسلام میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی عظمت کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے، تو 1400 سال کے بعد آنے والا یہ نکارہ مسلمان ان ہستیوں کی شان کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ یہ ان کی شان کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا پہلا ادب یہ ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو پہچانا جائے۔ ان کے مقام و مرتبے کی پہچان کی ایک چھٹی چیز یہ ہے کہ ان کا وجود مسعود جو تھا وہ دنیا میں خیر اور امن کا بہت بڑا استعارہ تھا۔ واصل بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3283، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، لوگو تم اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک ایک بھی ایسی ہستی دنیا میں موجود ہوگی جس نے مجھے دیکھا ہوگا اور میری صحبت اختیار کی۔ ایک صحابی بھی جب تک زندہ رہے گا روئے زمین پر خیر و برکت رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی 110 کو فوت ہوئے، اور آپ نے فرمایا جب تک ایک صحابی بھی زندہ رہے گا اس وقت تک روئے زمین پر خیر و برکت رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآ من رآنی، اللہ کی قسم تم خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے، روئے زمین پہ یہ خیر موجود رہے گی جب تک ایک بھی تابی روئے زمین پر موجود ہو۔ وصاحب من صاحبنی، اس نے اس ہستی کو دیکھا ہوگا جس نے میری صحبت اختیار کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا تزالون بخیر
ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني، کسی ایک تابعی کے وجود کی وجہ سے اللہ ذوالجلال روئے زمین پر خیر و برکت کا نزول فرماتے رہیں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت 2531، صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، تو ہم نے یہ مشورہ کیا کہ اگر یہاں ہی بیٹھے رہیں تو سرور کائنات کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں تو کتنا ہی اچھا۔ قال احسنتم او اصبتم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم نے بہت اچھا کیا، تم تو اللہ ذوالجلال کی رضا کو پا گئے۔ فرفع رأسه الى السماء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا۔ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ آپ نے سر مبارک اٹھایا اور پھر فرمانے لگے النجوم امنۃ للسماء، آسمان کے لیے ستارے یہ امین ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے چلے جائیں گے، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان کو وہی حالت پیش آ جائے گی جس کا وہ وعدہ دیے گئے۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کا امین ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کو وہ حالات پیش آئیں گے جن کے بارے میں انہیں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے امنا ہیں، امین ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر اس امت پر وہ حالات آئیں گے جن حالات کا وہ وعدہ دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ فِي سِيَرِ الْقَوْمِ وَمَن نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَضَائِلِ، جس شخص کو یہ توفیق مل جائے وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ علم و بصیرت کے ساتھ کرے اور دیکھے کہ اللہ ذوالجلال نے انہیں جو فضیلتیں عطا کر رکھی تھی عالم یقیناً، تو اسے یہ یقین ہو جائے گا انہم خیر الخلق بعد الانبیاء، کہ وہ ہستیاں جو صحابہ کرام کی ہستیاں تھی وہ واقعتاً کائنات کی سب سے بہترین ہستیاں تھی انبیاء علیہم السلام کے بعد۔ لا کان ولا یکون مثلہم، نہ ان سے پہلے ایسے لوگ تھے انبیاء علیہم السلام کے بعد اور نہ ان کے بعد ہی ہوں گے۔ وَأَنَّهُمْ هُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے تمام لوگوں کے چنیدہ یہ ہستیاں تھیں، اس امت کے جملہ افراد میں سے چنیدہ ہستیاں تھیں۔ التی ہی خیر الامم، اور یہ امت بھی سب سے بہترین امت ہے۔ واکرمها علی اللہ تعالی، اور اللہ ذوالجلال کے ہاں بھی سب سے عزت والی یہ امت ہے۔ ان ہستیوں کا ادب یہ ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو پہچانا جائے۔
ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی ایک ساتویں وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت 3926، طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني وآمن بي طوبى لهم وحسن مآب۔ خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے، اور طوبہ کا درخت جنت میں ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ، ایک مضمر گھوڑا جو دڑکی کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے، اگر 100 سال تک دوڑتا رہے تو طوبہ درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ طوبہ کا درخت ہے جس کی کونپلوں سے، جس کی ٹہنیوں سے جنتیوں کا لباس نکلے گا۔ اتنی بڑی جنت، خوش نصیبی، سعادت، اگر قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ کے بعد سب سے پہلے کسی کے نصیبے میں ہوگی تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم، پھر ان کے بعد تابعین کے لیے، پھر ان کے بعد تبع تابعین کے لیے، وحسن مآب، اور کتنا ہی خوبصورت یہ ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ عز و جلال ان ہستیوں کا ساتھ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے کیا ہی کہنے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرنا، جہاں یہ پہلا ادب ہے وہاں یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میرا ایمان اس وقت تک متحقق ہو ہی نہیں سکتا، میرے ایمان کی قیمت ہی نہیں بنتی جب تک میں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کا اعتراف نہیں کرتا۔ پھر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم میں بھی اللہ جلال نے بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت عطا کر دی۔ اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی فضیلت والے تھے، سارے ہی سارے صحابہ عادل تھے اور خیر پر زندگی گزارنے والے تھے، لیکن اللہ جلال نے بعض کو کچھ فضیلتوں سے نوازا تھا، اور وہ فضیلت بالکل واضح ہے جس کا تذکرہ اللہ جلال نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا، جہاد کیا، وہ زیادہ اجر والے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور خرچ کیا۔ اور ساتھ ہی اللہ جلال نے خوشخبری کیا سنائی ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ جلال نے سب کے لیے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، الحسنى جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ جلال فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو بھی ایکسیلنس کی زندگی گزارنے والے ہیں دین میں، ان لوگوں کے لیے جنت بھی ہے اور اللہ کا دیدار بھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3655، كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی
اس اختیار کو پیش کیا کرتے، فنخیر ابا بکرین، ہم سمجھتے تھے کہ تمام صحابہ میں سب سے بہترین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثم عمر بن الخطاب، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ثم عثمان بن عفان، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ابو نصر بغدادی بیان کرتے ہیں کہ سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی، پھر وہ صحابہ ہیں جنہوں نے احد کی جنگ میں شرکت کی، پھر ان کے بعد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی، حدیبیہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے۔ صحیح بخاری کی روایت 3771، اور آ کر جبریل امین فرماتے ہیں ما تعدون اہل بدر فیکم، اہل بدر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قال من افضل المسلمین، من افضل المسلمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اہل بدر کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو جواب دیا من افضل المسلمین او کلمتن نحوها، کہ تمام مسلمانوں میں سے یہ افضل ہیں یا اسی طرح کا کلمہ کہا۔ قال وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں میں سے بھی وہ ہی افضل ہیں جنہوں نے بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے اللہ ذوالجلال کے حکم سے شرکت کی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اس لیے کہا کرتے تھے حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل۔ تمام صحابہ کی محبت یہ میرا مذہب ہے، ومودة القربى بها أتوسل، میں اللہ ذوالجلال سے التجا کرتا ہوں کہ ان کی قربت نصیب ہو جائے، محبت نصیب ہو جائے۔ وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ وَفَضْلٌ سَاطِعٌ، ہر صحابی کی قدر و منزلت اور بلند و بالا فضیلت ہے۔ لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام صحابہ سے افضل۔ تو سب سے فضیلت پانے والے بدری صحابہ، پھر احد میں شریک ہونے والے، پھر بیعت رضوان میں شریک ہونے والے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو بھی اللہ ذوالجلال نے کیا ہی کمال دیا جو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہ ہستیاں جو فتح مکہ کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی زندگیاں پیش کرنے والے ہیں۔ مہاجرین اور انصار، اللہ ذوالجلال نے ان کو کیا ہی کمال دیا، یہ تو السابقون الاولون میں سے ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے ان کے بارے میں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مہاجرین یہ انصار سے افضل ہیں، کیونکہ انہوں نے انصار سے پہلے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور تیسرا کام کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، جس ہجرت کے لیے اگر انہیں قربان کرنا پڑا تو گھر بھی قربان کیا، اولاد کو بھی چھوڑا، مال کو بھی چھوڑا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑا، اپنے خاندان کو بھی چھوڑا۔ تو یہ 3 صفات اللہ ذوالجلال نے مہاجرین کو عطا کی، جن کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے انہیں انصار سے افضل بنایا، اور انصار جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے کتنی بڑی تعریف کی ہے
والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وہ لوگ جنہوں نے ان مسلمانوں کو جو کٹھنائیوں کے باوجود ہر چیز سے محروم کیے گئے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان انصار نے انہیں سینے سے لگا لیا. بلکہ ایسی تاریخ رقم کی کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا کوئی تصور نہیں پیش کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تو ایک صحابی کہتے ہیں علمت الانصار انی اکثرهم مالا. میں سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی مدینے والے جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. آج میرا بھائی بنا دیا گیا ہے عبد الرحمن بن عوف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں آج کے بعد میرا آدھا مال میرے بھائی کا ہے. اور صحیح بخاری یہ بیان کرتی ہے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, عدت کے بعد میرا بھائی شادی کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی وہ افضل ہیں مہاجرین انصار سے, اور انصار نے بھی اپنے محبتوں کی تاریخ رقم کر کے باقی لوگوں سے سبقت حاصل کر لی. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. وہ فقراء وہ ہجرت کرنے والے جنہیں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا گیا, ان کے مال بھی چھین لیے, اور وہ اللہ ذو الجلال کی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, جو اللہ ذو الجلال کی رضا چاہنے والے اور فضل کی تلاش میں نکلے, اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مددگار بن گئے. اولئک هم الصادقون. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مسلمان تھے. اللہ ذو الجلال نے انہیں یہ مقام یہ مرتبہ عطا کیا. پھر اللہ ذو الجلال نے بعد میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم, اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے, اور ہم سے پہلے جو سبقت لے جانے والے ہیں ایمان کے ساتھ ان کی بخشش فرما. امام ابن الصلاح بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی نص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سابقون الاولون السابقون الاولون یہ پہل سبقت لے جانے والے مہاجرین ہیں, پھر انصار ہیں,
پھر وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ ابتدائے اسلام میں 16 سے 17 ماہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ اور علماء کی ایک جماعت جن میں امام شعبی بھی ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا مقام و مرتبہ، اس کا اعتراف کرنا، یہ ان کا پہلا ادب ہے، جس کی 7 وجوہ آپ نے سنی۔ اللہ عز و جلال ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر ان ہستیوں کی رفاقت کی تمنا بھی دل میں پیدا کرے اور اس تمنا کو رب تعالیٰ پورا بھی فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کا دوسرا ادب یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 17، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انصار صحابہ سے محبت کی جائے۔ نفاق کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ انصار صحابہ سے بغض رکھا۔ تو صحابہ کرام کا دوسرا ادب یہ ہے کہ میرا ایمان اس وقت تک ثابت ہی نہیں ہوگا جب تک میں ان سے محبت نہیں کروں گا۔ یہ ادب جب تک میں پورا نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو مومن کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 74، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں، آیت المنافق بغض الانصار وآیت المؤمن حب الانصار۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار سے نفرت کرتا ہے، اور مومن کی نشانی یہ ہے وہ انصار صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اور سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری میں 3783، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ انصار صحابہ سے محبت صرف مومن کرتا ہے، ان سے نفرت منافق کرتا ہے۔ فمن احبهم احبه اللہ، جس شخص نے انصار صحابہ سے محبت کی، اللہ ذوالجلال کے وہ محبوب بن جائیں گے۔ ومن ابغضهم ابغضه اللہ، اور جنہوں نے انصار صحابہ سے نفرت کی، بغض رکھا، اللہ ذوالجلال کے نزدیک بھی وہ قابل نفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت 2491، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ ان یحببنی انا وامی الى عباده المؤمنین ویحببهم الینا۔ دعا فرما دیجئے کہ اللہ عز و جلال مجھے اور میری والدہ کو مومنوں کے لیے محبوب بنا دے، اور تمام مومنوں کی محبت میرے اور میری والدہ کے دل میں ڈالے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہم حبب عبیدک هذا، یعنی ابا ہریرہ، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين۔ اے اللہ، اپنے اس چھوٹے بندے ابو ہریرہ اور
اس کی والدہ گرامی کو مومنوں کے لیے محبوب بنا دے اور تمام مومنوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دے، ان کے نزدیک تمام مومن محبوب ہو جائیں۔ تو صحابی